बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कद्दार टॉक्स। इस वीडियो में हमने मदर लैंग्वेज पे बात करनी है, माँ बोली पे बात करनी है कि क्यों हम लोग अपने अपने रीजन की जो भी मदर लैंग्वेज है उसको हम छोड़ते जा रहे हैं और नेशनल लैंग्वेज उर्दू को अपनाते जा रहे हैं। ऐसा क्यों है कि हम एहसास कमतरी का शिकार हो गए हैं। और दूसरा ये कि जहाँ कहीं भी हम जॉब कर रहे होते हैं मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर, सो वहाँ पे जितने भी 8-10 लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं पाकिस्तानी, सो उनमें जो बेचारा किसी दूसरे इलाके से बिलोंग करता है, जैसे मैं मड़ी बाउलिन से बिलोंग करता हूँ और मैं फैसलाबादियों में और सियालकोटियों में रहा हूँ, सो वो क्यों दूसरे इलाके की मदर लैंग्वेज का मजाक उड़ाते हैं, इस पर भी बात करनी है। लेकिन उससे पहले गुजारिश ये करनी है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अच्छा, पहले इस पे बात कर लेते हैं कि हम मदर लैंग्वेज को क्यों हकीर समझना शुरू हो गया और क्यों हम इसको छोड़ते जा रहे हैं। अब ये बेसिकली जब मुआशरा आगे बढ़ता जा रहा है सो डेफिनेटली उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी इन्वॉल्व होती जा रही हैं और डेफिनेटली उसमें कुछ बुराइयाँ भी पैदा होती जा रही हैं। अब मदर लैंग्वेज को छोड़ना और अपनी नेशनल लैंग्वेज को इख्तियार करना, हालांकि नेशनल लैंग्वेज को इख्तियार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये बुरा तब होता है जब हम अपनी जो मदर लैंग्वेज है उसको कमतर और हकीर समझना शुरू हो जाए। मिसाल के तौर पे जिस घर में बच्चों के साथ पंजाबी बोली जाती है, बिलीव मी और नॉट, उनको बहुत मतलब पेंडू समझा जाता है, उनको गैर गुजरे बैकवर्ड लोग समझा जाता है कि ये मतलब तरक्की कर ही नहीं सकते, ये अपने जो बच्चे हैं उनकी तालीम और तरबियत ही अच्छी नहीं कर रहा है। ये भी समझा जाता है कि क्यों समझा जाता है, क्योंकि वो अपनी मदर लैंग्वेज बोल रहे होते हैं, क्योंकि वो पंजाबी बोल रहे होते हैं। हालांकि ये एहसास कमतरी है। जो भी लोग अपने बच्चों से मदर लैंग्वेज नहीं बोलते वो उनके साथ जुल्म करते हैं। ज़बानें जितनी भी होती हैं उनका एहतराम भी करना चाहिए, वो आनी भी चाहिए। हमारा क्या माहौल है, हमारे बेसिकली 70% तो लोग देहातों में रहते हैं। अब डेफिनेटली वो मुख्तलिफ रीजन्स में रहते हैं, सो वहाँ पे उनकी मदर लैंग्वेज बोली जाती है। हमारा कसूर यह है कि हम बच्चों के साथ जो घर में माँ बोली बोली जाती थी उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही बच्चे के साथ हम उल्टी सीधी टूटी फूटी उर्दू बोलने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैं ख़ुद स्कूल से उर्दू सीखी है और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बोल रहा हूँ। मतलब इसमें हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि मतलब लहजे के एतबार से कि मैं कोई प्रॉपर तरीके से अच्छी उर्दू नहीं बोल रहा। बहरहाल डज़न मैटर, कोई मसले नहीं है, लेकिन ये कि बंदे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चाहे आपको कोई भी ज़बान टूटी फूटी आती है, डज़न मैटर, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि अपनी माँ बोली से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। अब हम अपने बच्चे से टूटी फूटी उर्दू बोल रहे होते हैं और ज़ाहिर क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं जी कि हम बड़े मॉडर्न हैं। नहीं यार, खुदारा अपनी मदर लैंग्वेज को बुरा ना समझें। बच्चों को अपनी मदर लैंग्वेज पे मुकम्मल अबूर हासिल होना चाहिए। अब कुछ दिन पहले मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि इस्लामाबाद के एक स्कूल में मुकाबला हुआ। मतलब वो मुकाबला ये था कि किस बच्चे को अपनी मदर लैंग्वेज पे अबूर हासिल है। सो डेफिनेटली वो अब शहरों में भी गांव से लोग शिफ्ट हुए हैं वहाँ पे। सो अब वो मतलब पाकिस्तान का कैपिटल है, वहाँ पे मोस्टली जो लैंग्वेज बोली जाती है वो उर्दू ही है और वहाँ पे जो स्कूल है डेफिनेटली वो मतलब हाई स्टैंडर्ड के स्कूल हैं। सो वहाँ पे मोस्टली इंग्लिश ही सिखाई जाती है और बोली जाती है और पढ़ाई जाती है। सो उनको अपनी मदर लैंग्वेज पे इतना अबूर हासिल नहीं होता। सो जब मुकाबला हुआ वो कहता है कि मैं पेंडू हूँ, मतलब वो उसका वालिद कह रहा था कि मैं पेंडू हूँ और मुझे बड़ा फ़ख्र है अपने पेंडू होने पे, लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा सदमा हुआ वो इस बात पे कि मेरी जो बेटी है उसे अपनी मदर लैंग्वेज नहीं आती, उसे अपनी मदर लैंग्वेज पंजाबी नहीं आती और वो बहुत ज़्यादा अफसरदा हुई। सो हमें यह कि पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में। उनको जितनी ज़्यादा ज़बानें आएंगी, जितनी ज़्यादा ज़बानों पे उनको अबूर हासिल होगा, ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। सो एहसास कमतरी का शिकार बिल्कुल भी ना हो। बच्चे अगर आपके पंजाबी बोलते हैं तो बाखुदा ये फ़ख्र की बात है, ये एहसास कमतरी नहीं है। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, उनको उर्दू भी आ जाएगी, उनको इंग्लिश बोलना भी आ जाएगा, उनको इंग्लिश पढ़ना भी आ जाएगा।
لیکن یہ ظلم نہ کریں کہ ان کو پہلے ہی ٹوٹی پھوٹی ان کے ساتھ اردو بول کے اپنی جو مدر لینگویج ہے اس کا بیڑا غرق کر دیں۔ اب چھوٹے چھوٹے قصبوں میں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، جن کو پیور پنجابی بولنا نہیں آتی، سیریسلی۔ اور یہ کس کا قصور ہے؟ یہ ہمارا قصور ہے، یہ ہم جیسوں کا قصور ہے جو مدر لینگویج کو خدا نخواستہ حقیر سمجھتے ہیں۔ اور اس میں حقارت والی کوئی بات نہیں ہے۔ مدر لینگویج اللہ پاک کا ایک تحفہ ہے۔ جو لوگ اپنی مدر لینگویج سے، ماں بولی سے نفرت کرتے ہیں، بیسیکلی وہ اپنی ماں سے نفرت کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ بہرحال یہ تو ہوگی ایک سائڈ۔ اب دوسری سائڈ پہ، کیونکہ میں اگین بتا رہا ہوں، مجھے 10 سال ایکسپیرینس رہا ہے ساؤتھ کوریا میں رہنے کا، اور وہاں پہ میں منی باؤلین کے لوگوں کے ساتھ نہیں رہا، کیونکہ میرا تعلق ہے منی باؤلین سے، اور میری اپنی ایک لینگویج ہے ہمارے ریجن کی۔ مختلف لینگویجز ہوتی ہیں۔ میں اسکول کی بات بتاؤں تو، کیونکہ بات زبان پہ ہو رہی ہے اور دوسروں کو یا اپنی مدر لینگویج کو حقیر سمجھنے پہ ہو رہی ہے، یا دوسروں کی مدر لینگویج کو حقیر سمجھنے پہ ہو رہی ہے، سو ہمارے اسکول میں، کیونکہ موسٹلی ہمارا اسکول رکن میں ہے، تو وہاں پہ جو موسٹلی ہیں وہ مہاجرین ہیں، مطلب ارائیں برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ ہیں جو ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، اور کیونکہ یہاں پہ سکھ زیادہ رہتے تھے اس وقت آزادی سے پہلے، سو وہ یہاں سے ہجرت کر گیا، اور جو پاکستان مسلمان ہیں ہمارے مہاجرین بھائی جو انڈیا سے ہے، وہ یہاں پہ شفٹ ہو گیا۔ سو ان کی کافی تعداد ہے، ان کی ڈیفینیٹلی لینگویج بھی مختلف ہے۔ ہم کیونکہ اسی علاقے میں رہنے والے تھے، ہمارے آباء و اجداد، سو ہماری لینگویج تھوڑی ڈیفرینٹ ہے، حالانکہ ہمارے ساتھ وہ ہماری لینگویج بولتے ہیں، چاہے وہ ان کی تعداد زیادہ ہے اس علاقے میں، بہرحال وہ ہم سے ہماری لینگویج میں بات کرتے ہیں، ہم ان کی لینگویج نہیں بولتے۔ بہرحال سکول میں، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم یہاں پہ بلانگ کرتے ہیں تو تھوڑا اثر تو ہوتا ہے۔ سکول میں ہم ان کو مطلب چرڑے کہتے تھے، جو مطلب وہ زبان بولتے ہیں، معذرت کے ساتھ کوئی برا نہ محسوس کرے، لیکن الحمدللہ میں شروع سے ہی، بچپن سے ہی میں اس قسم کی باتوں کو برا ہی سمجھتا تھا، بلیو می اور ناٹ، میں بچپن سے ان کو برا سمجھتا تھا کہ کسی کی مدر لینگویج کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس نے اپنی ماں سے سیکھی ہوتی ہے، یہ اس کی گھٹی میں شامل ہے، جو بھی اس کی مدر لینگویج ہے، سو کسی کی زبان کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور خاص کر کے زبانیں جتنی بھی ہیں پوری دنیا میں، وہ اللہ پاک کی عطا کرتے ہیں، اور جو اللہ پاک کی عطا کردہ چیز ہوتی ہے، اس کو اگر آپ حقیر سمجھیں گے یا اس پہ آپ تنقید کریں گے، سو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ آپ اللہ پاک کی بنائی ہوئی ایک چیز پر تنقید کر رہے ہیں، جو کہ ایک بری چیز ہے، سو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں کیونکہ مطلب یہ اسکول کی بات ہوگی، اس کے بعد میں لاہور گیا، صحیح ہے، لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی رہا ہوں، میں لینگویج کورس کرتا رہا ساؤتھ کورین لینگویج کے لیے۔ سو وہاں پہ بھی مطلب میرا رہنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہوا جو منی باؤدین سے بلانگ نہیں کرتے تھے، گجرانوالا سائڈ کی پہ تھے۔ سو فرسٹ ٹائم مجھے وہاں پہ فیل ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ میری لینگویج سے، میری مدر لینگویج سے مطلب مذاق اڑاتے ہیں، اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد جب میں ساؤتھ کوریا میں چلا گیا، سو بلیو می اور ناٹ، سو سب سے پہلے مجھے ساؤتھ کوریا میں جا کے پتہ چلا کہ جو میں لینگویج بولتا ہوں اسے جانگلی زبان کہتے ہیں، اور ہم جانگلی جو ہے خنزیر کو کہتے ہیں اپنی زبان میں، جو خنزیر ہوتا ہے اسے ہم جانگلی کہتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کچھ ایسی توہمات پیدا ہو جاتی ہیں معاشرے میں، جیسے کہ سور جو ہے، سور، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو سور کا نام لے گا 7 دن اس کی زبان جو ہے وہ ناپاک رہتی ہے، پلیت رہتی ہے، سو اس لیے اس کو جانگلی کہتے تھے۔ سو اس لیے مجھے بڑا برا فیل ہوتا ہے جب کوئی میری زبان کو جانگلی کہتا اور میرا مذاق اڑاتا، مطلب جیسے میں اپنے گھر فون پہ بات کر رہا ہوں اپنے والدین سے یا اپنے مطلب رشتہ داروں سے، سو وہ کوئی نہ کوئی ایسا لفظ یا مطلب اس میں پک کر لیتے جو بعد میں میرے ساتھ وہ مذاق کرتے اور مذاق اڑاتے، اور بڑا سیریسلی مذاق اڑاتے۔ سو میں بڑا ہرٹ ہوتا تھا، بلیو می اور ناٹ، اور میں کبھی کبھی بندہ غصے میں ہوتا ہے، یا کبھی کبھی بندہ موڈ اچھا ہوتا ہے، کوئی بری بات بھی کرے بندہ مائنڈ نہیں کرتا، اور سامہاؤ بندے کا موڈ خراب ہوتا ہے اور کوئی مذاق میں اچھی بات بھی کرے تو وہ بندے کو ہرٹ کرتی ہے اور برا لگتا ہے بندے کو۔ سو مجھے جو سب سے زیادہ برا لگا لوگوں کا رویہ، وہ تھا میری مدر لینگویج کا مذاق اڑانا، اور اسے برا سمجھنا، اور اسے بیکورڈ سمجھنا، اسے مطلب
اسے ایک بری زبان سمجھنا سادہ الفاظ میں. میں انتہا سے زیادہ ان لوگوں پہ تعجب کرتا تھا کہ میری مدر لینگویج ہے، اللہ پاک نے زبان بنائی ہے یہ، اور لوگ اس کا کیوں مذاق اڑاتے ہیں. یہ بہت بری چیزیں ہیں. کسی کی بھی مدر لینگویج ہو، کسی بھی ریجن کی مدر لینگویج ہو، اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. یہ ہمارا سب سے بڑا فالٹ ہے، کیونکہ میں فیصل آبادیوں میں یا سیال کوٹیوں میں رہا ہوں. جیسے وہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے، ہماری مدر لینگویج کا، منڈی باؤلدین کی مدر لینگویج کا مذاق اڑاتے تھے، اسی طرح ہوتا ہے کہ جہاں پہ منڈی باؤلدین والے زیادہ ہوں گے، وہ فیصل آباد والوں کی زبان کا بھی مذاق ضرور اڑاتے ہوں گے. اور یہ بھی بری بات ہے. یہ نہیں کہ صرف کوئی جانگلی زبان کو برا کہے تو وہ برا ہے، نہیں. جو بھی کسی بھی ریجن کی مدر لینگویج کو برا سمجھتا ہے یا کہتا ہے یا اسے حقیر جانتا ہے، وہ سب فالٹ میں ہیں، وہ سب برے ہیں. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بیسیکلی یہ ویڈیو میری زبان پہ تھی، کیونکہ ہم مدر لینگویج سے ایک تو دور ہوتے جا رہے ہیں، اور دوسرا ہم دوسروں کی مدر لینگویج کو حقیر بھی سمجھتے ہیں. یہ دونوں باتیں نہیں ہونی چاہیے. ہر ایک کی زبان کا احترام کرنا چاہیے، اپنی مدر لینگویج کا بھی احترام کرنا چاہیے، دوسروں کی مدر لینگویج کا بھی احترام کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو اپنی مدر لینگویج ضرور سکھانی چاہیے. ان سے اپنی مدر لینگویج میں ہی بات کرنی چاہیے. جیسے جیسے وہ بڑے ہوں گے، جیسے ہم بڑے ہوئے ہیں، ہم نے سیکھ لیے، ویسے ہی وہ بھی سیکھ لیں گے. کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، کوئی اس میں احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت ہے بالکل بھی نہیں ہے. یہ آج کی ویڈیو تھی جو لینگویج پہ تھی، جو مدر لینگویج پہ تھی، جو ماں بولی پہ تھی. اگر پسند آئی ہے تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کا بھی شرف عطا فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.